اللہ کے ساتھ تقریب حضرت علامہ مولانا محمود عالم صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ دل عزیز مداح رسول سید محمد شاہ نواز باپو دامت برکاتہم العالیہ و دیگر معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ عنایت سے ہم اور آپ دیلواڑہ کی سرزمین پر عرص گبن شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس بابرکت حاضری کو ہمارے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، سب اہل سنت والجماعت کے افراد کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائیں۔ میں چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مجھ سے پیشتر ایک بہترین تقریر آپ نے اور ہم نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العزت مولانا موصوف کے علم و عمل میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں۔ العزت ان کے زور بیان میں
اور تاثیر نصیب فرمائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس میں وہ خود بارگاہ سرکار غریب نواز میں یوں عرض گزار ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ ایسے سبحان اللہ بولتے ہیں کہ جیسے آپ میرے ابا کی میت میں آئے ہیں۔ محبت سے بولیں نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میاں بھائیوں کو اگر رمضان بھی طاقتور نہیں بناتا تو اور کون سا مہینہ لائیں گے آپ؟ تو جہاں بھی آپ کو اچھا لگے وہاں سبحان اللہ بولنا چاہیے، لیکن ہماری قومیں ڈیجوں پر ناچتے ناچتے اس کی عادی بن گئی نا، اس لیے سبحان اللہ کی لذت اسے محسوس نہیں ہوتی۔ کائنات میں یہ اللہ کی وہ پاکیزہ تعریف ہے کہ جس کے ایک جملے پر اللہ 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بندے کو اس دن احساس ہوگا جس دن اسے پتہ چلے گا کہ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں جب نیکیاں کم ہونے لگے گی نا، تب ان سبحان اللہ کہنے والوں کو جو نیکیاں مل رہی ہوگی تو اس دن یہ ضرور ہم سب کو احساس ہوگا کہ کاش ایسی محفلوں میں ہماری زبان سے بھی کہیں سبحان اللہ نکل گیا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، بے شک۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ خفتگانے شب غفلت کو جگا دیتا ہے، خفتگانے شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا۔ بے شک۔ سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا۔ اور جورے پامالی عالم سے اسے کیا مطلب، جورے پامالی عالم سے اسے کیا مطلب، خاک میں مل نہیں سکتا کبھی ذرہ تیرا۔ بے شک۔ سبحان خاک اللہ۔ میں مل نہیں سکتا کبھی ذرہ تیرا۔ اور کہتے ہیں گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، ہائے ہائے۔ گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ سبحان واہ اے اللہ۔ ابر کرم زور سے برسنا تیرا۔ اور تیرے ذرے پہ معاصی کی گھٹا چھائی ہے، ہائے ہائے۔ تیرے ذرے پہ معاصی کی گھٹا چھائی ہے، اس طرف بھی کبھی اے مہر ہو جلوہ تیرا۔ بے شک۔ سبحان اس اللہ۔ طرف بھی کبھی ہو اے مہر جلوہ تیرا۔ اور تجھ میں ہے تربیت خضر کے پیدا آثار، تجھ میں ہے تربیت خضر کے پیدا آثار، بحر و بر میں ہمیں ملتا ہے سہارا تیرا۔ ہائے ہائے۔ سبحان اللہ۔ بحر و بر سبحان میں اللہ۔ ہمیں ملتا ہے سہارا تیرا۔ اور کہتے ہیں تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، ہائے ہائے۔ سبحان اللہ۔ تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا۔ ہائے ہائے۔ سبحان اللہ۔ دنگ رہ سبحان جاتے اللہ۔ ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قریب میں ہم اور آپ عید کی خوشیوں سے ابھی سبکدوش ہوئے ہیں، اور ماہ شوال کے 6 روزوں میں لوگ مشغول ہو چکے ہیں، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ یہ چاند جیسے نظر آتا ہے تو
تو وہ یقیناً عید کی خوشیاں لاتا ہے، لیکن اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسی شخصیت کا عرس منایا جاتا ہے کہ جو رہتے مکہ میں ہیں، عرس اجمیر معلیٰ میں ہوتا ہے، اور اس سے دنیا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام دیتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کی تاریخ اس کتاب میں یہ لکھی ہے کہ 5 یا 6 شوال ہے، اس لیے اجمیر شریف میں پہلی شوال سے لے کر 6 شوال تک عرس منایا جاتا ہے، اور اگر میرے علم میں یہ بات ہے تو بجا ہوگی، جو کسی کتاب میں یا کسی بزرگ کے قول سے میں نے اس کو سنا تھا کہ غریب نواز اپنی شان پورا سال نوازتے ہیں، لیکن یہ 6 دنوں میں ان کا فیضان اور بڑھتا ہے، اور وہ اپنے پیر و مرشد کی خیرات لوگوں کو جولیاں بھر بھر کر عطا فرماتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے گوشگزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور جس ولی کامل کے عرس میں ہم اور آپ حاضر ہیں تو اس یقین کے ساتھ بیٹھیے کہ دنیا بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہی ہے اولیاء کے تعلق سے، کہ معاذ اللہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مر کر مٹی میں ملے ہوئے لوگ ہیں، استغفر اللہ۔ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ولی کا مٹی میں ملنا تو بہت بڑی بات ہے، اللہ نے ان کے فیضان کو اتنا جاری کیا ہے کہ ان کے در سے جو لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں اللہ ان کے کفن کو بھی میلا نہیں ہونے دیتا۔ تو جب ان سے وابستہ لوگوں کے کفن میلے نہیں ہوتے تو ان کے کفنوں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ کوئی سچا اعتقاد لے کر آج بھی آتا ہے تو آج بھی دنیا میں 1-2 مزارات نہیں ہیں، بلکہ سینکڑوں مزارات ایسے ہیں جہاں جب بندہ چاہتا ہے تو اس ولی کامل کی کرامت کو خود اپنی نظروں سے دیکھتا ہے، لیکن دیکھنے والوں کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے اور اس کا ایمان اتنا مضبوط اور یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے، تو آج بھی اس در انور سے وہ کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ اور دنیا میں ایک بڑی آبادی ایسی ہے کہ جو آج بھی صاحب قبر سے وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ علم کشف آپ نے نام سنا ہوگا، یہ ہمارے علماء سادات جانتے ہیں کہ علم کشف یہ ہوتا ہے کہ بندہ آنکھیں بند کرتا ہے تو قبر کے حالات بتا دیتا ہے۔ یہ صاحب مزار جو ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں پردے میں، بظاہر موت کے پردے میں وہ حائل ہو گئے، اور اس موت کے پردے نے بھی ان کی آنکھوں پر پٹی نہیں رکھی، وہ رہتے ہوئے مزار میں بھی سب کے لوگوں کے باہر کے حالات جاننے لگتے ہیں۔ وہ یعنی بعد وصال بھی وہ ایسے ہی زندہ ہوتے ہیں جیسے وہ ظاہری زندگی میں ہوتے ہیں۔ ایک صرف انسانوں سے ایک موت کا پردہ حائل ہوتا ہے جس کو ہم کما حق دیکھ نہیں سکتے، ورنہ ان کی شان بہت بلند ہوتی ہے۔ تو ہم اور آپ بھی اس در پر حاضر ہیں، اور میں اس پیر کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ جن کے مریدوں میں سلطان الہند جیسے لوگ موجود ہوں، یعنی غریب نواز جن کے مرید ہو، وہ پیر کی شان کتنی بلند ہوگی، جس کو دنیا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام دیتی ہیں۔ آپ کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ قصبہ ہارون یا ہرون، ملک خراسان یا نیشاپور یا فرغانہ یا علاقہ ما وراء النہر، اس علاقے میں آپ کی ولادت ہوئی، یعنی پیدائش ہوئی، اور آپ کی کنیت ابو منصور اور ابو نور، یہ 2 کنیت تھی۔ کنیت آج ہمارے اور آپ کے علاقے سے غائب ہو گئی، ورنہ پہلے کے لوگ جو تھے نا وہ اپنی کنیت بھی رکھتے تھے، جیسے کہ رسول اللہ کی کنیت ہے ابو القاسم، یہ حضور کی کنیت ہے۔ اسی طرح بہت سارے ہمارے بزرگ، جیسے آپ حضرت ابو بکر صدیق کو لے لیں تو یہ بھی کنیت ہے، فاروق اعظم کی ابو حفص ہے۔ اس طرح جو بھی مولا کائنات کو آپ دیکھیں تو ابو تراب ہے۔ تو یہ کنیتیں جو ہیں نا یہ بڑا کمال رکھتی تھی۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان سے نام بھی اتنے بگڑ گئے ہیں کہ اب کسی کا نام اچھا نام بھی رکھو نا تو لوگ اس کو بگاڑ کر نام لیتے ہیں۔ تو ناموں کو بھی اچھا رکھنا چاہیے اور کنیتیں بھی اچھی رکھنی چاہیے، اس کے اثرات طاری ہوتے ہیں اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو آپ کی کنیت ابو منصور تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو
مکمل 91 سال کی عمر عطا فرمائی تھی، اور اس وقت جہاں آپ کا مزار شریف ہے تو کعبہ شریف میں جنت المعلیٰ کے درمیان آج بھی مکہ شریف میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پر نور ہے۔ کافی وقت بیت گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ آج بھی لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن ان کی مختصر زندگی کے چند پہلو میں آپ کے گوش گزار کروں اس سے پہلے 4 باتیں سن لیں۔ نمبر 1، کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی جب بھی تقریر سننے کا موقع ملے، بیان سننے کا موقع ملے، یا آپ اپنے موبائل سے سنیں تو 4 باتیں آپ کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے۔ نمبر 1، آپ اس کو غور سے سنیں گے۔ جب تک سنیں گے نہیں تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا، تو سب سے اول کام یہ کریں کہ آپ اس کو غور سے سنیں۔ ایسا لگے کہ آپ کوئی خاص کام میں مشغول ہیں، اس کو اتنا سیریس لے کر سننا چاہیے، چاہے وہ پھر کسی کا بھی بیان ہو، لیکن اہل سنت والجماعت کے علماء یعنی سنی صحیح العقیدہ علماء کے بیانات ہونے چاہیے۔ دوسری بات، اس پر پھر غور و فکر کرتے ہوئے اس کو خود سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر یہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے، اور اس کو خود سمجھنے کی کوشش کرو گے تو ایک تو سننے کا فائدہ غور سے، پھر اس کو آپ خود سمجھو گے تو تیسرا فائدہ آٹومیٹک آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ آپ اس فائدے سے سمجھداری سے آپ کسی کو وہ بات بتا سکو گے کہ میں فلاں بیان میں گیا تھا، میں نے یہ بات غور سے سنی اور سمجھی، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو تیسرا فائدہ یہ ہوگا، اور اسی کے ساتھ آپ نے جو بات پہنچا دی تو اس محفل کا حق ادا ہو گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ جب بھی اللہ اس کے رسول کی کوئی صحیح بات، اچھی بات کسی سے سن لو تو فوراً وہ دوسروں تک فارورڈ کر دو۔ تو ہماری اور آپ کی ضرورت یہ ہوگی کہ ہم یہ 4 باتوں کو ذہن میں لے کر باتیں سنیں گے۔ ابھی ماہ رمضان شریف گزرا ہے، اور روزوں کا مطلب ایک ماحول ہوتا ہے، اور ماہ رمضان شریف کی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں حضور کے امتیوں کے لیے پروٹوکول رکھا ہے، یعنی VIP۔ وہ VIP کیا ہے کہ اس ماہ مبارک کے سوا جتنے 11 مہینے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے نا تو انسان کتنی بڑی برائیاں کر لیتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی گناہ ایسا سرزد ہوتا ہے کہ زمین بھی اس سے پناہ مانگتی ہے، آسمان بھی پناہ مانگتا ہے۔ لیکن جیسے ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو کبائر گناہوں سے بندہ بچنے لگتا ہے۔ آخر اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب ماہ رمضان شریف عطا فرمایا نا تو محبوب سے یہ وعدہ کیا، کہا محبوب 11 مہینے تک آپ کے امتیوں کو میں اپنا رزق دیتا رہوں گا، 1 مہینہ وہ صرف میری خاطر بھوک برداشت کریں، پیاس برداشت کریں اور خواہشات نفسانیات سے دور رہیں۔ تو کہا مولا یہ میری امت کیسے کر سکے گی؟ تو فرمایا محبوب اس مہینے کی خصوصیت یہ رکھوں گا کہ اس مہینے میں ان شیاطین کو جکڑ کر سمندر میں پھینکوا دوں گا تاکہ وہ تیری امت کو بہکا نہ سکے۔ یعنی اتنا بہترین پروٹوکول دیا۔ دوسرا یہ دیا، اس مہینے میں جو مرے گا تو اللہ اسے قیامت کے دن شہیدوں کی لسٹ میں اٹھا دے گا، اور قبر وغیرہ کے معاملات سے اسے بری کر دے گا۔ اور تیسرا یہ کہ ماہ رمضان شریف کی جو قدر کرے گا تو تیسرا قیامت کے دن یہ خود ماہ رمضان انسانی شکل میں آئے گا اور اس روزے دار کا ہاتھ پکڑ کر اس کی شفاعت کرا کر جنت تک داخل کر دے گا۔ ایسا بہترین مہینہ ہماری اور آپ کی نظروں سے ابھی رخصت ہوا، اور ابھی یہ ماہ شوال شروع ہو چکا، جس کو حج کے ایاموں میں شامل کیا جاتا ہے۔ یعنی حج کے مہینوں میں اس لیے اس کو شمار کیا گیا ہے کہ پہلے کے لوگ پیدل سفر کرتے تھے۔ اس دور کی طرح وہ پلینوں کا دور نہیں تھا، ہوائی جہاز کا دور نہیں تھا، کوئی پیدل جاتا تھا، کوئی وہ سمندری جہازوں سے جاتے تھے تو بڑی دیر لگتی تھی، تو لوگ کافی اسی مہینے کے آخری ایاموں میں سفر شروع فرما دیتے تھے۔ تو اس کی بڑی برکت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دوں کہ ہمارا اور آپ کا روزہ یہ ہے کہ ہم صبح سحری کرتے ہیں، اور وہ بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی لوگ سحری کرتے ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ دوسری سحری سے تھوڑی کمی بیشی آ جاتی ہے، کیونکہ افطاری اتنی زبردست لوگ کر لیتے ہیں نا، تو پھر سحری میں 1 روٹی سے زیادہ آدمی کھا نہیں پاتا۔ یہ ہماری اور آپ کی سحری افطاری بتا رہا ہوں جو ابھی 1 مہینہ گیا۔
لیکن میں جن کا ذکر کرنے بیٹھا ہوں نا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے 10 سال تک بغیر کھائے اور پیے اللہ کے لیے صرف بھوک برداشت فرمائی ہے۔ آج غیر مسلم ہمارا روزہ 14 گھنٹے کا دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہے، 14 گھنٹے کا۔ میں کہتا ہوں کہ صدیوں کے بعد مسلم اگر سحری سے لے کر افطاری 14 گھنٹے اگر بھوکا رہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ بھوک ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ غیر کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں جب غلاموں کے روزوں کو دیکھ کر یہ حالت ہے تو مجھے بتاؤ خواجہ عثمان ہارونی کو جن لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ کتنی حیرت سے دیکھتے ہوں گے۔ یعنی 10 سال تک نہ کچھ کھانا نہ پینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ ہم اور آپ بول ضرور لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، بڑا کام ہے اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے، لیکن یہ سب کا کام نہیں ہے۔ یہ مخصوص لوگوں کے لیے اللہ نے خاص فرمایا، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے۔ ورنہ ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے ایک مرید بنانا چاہا نا، تو وہ مرید بننے آیا تو فرمایا کہ بھائی مرید بنے گا؟ کہا ہاں۔ کہا میرا ایک کام کر۔ کہا کیا کام کروں؟ کہا دل میں سے سب کی محبت نکال، صرف اللہ کی محبت بٹھا لے۔ اس نے کہا حضرت میں اپنے ماں باپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، بھائیوں بہنوں سے پیار کرتا ہوں، سب کی محبت تو کیسے نکلے گی؟ تو کہا سب کی محبت نکال دے گا، صرف اللہ کی محبت بسا لے گا تو آنا۔ جب یہ کہا نا تو اس سے ہو نہیں سکا۔ اس نے کہا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو کہا بس میں مرید نہیں بناتا۔ اب وہ ضد پر تھا کہ مرید بننا ہے تو شیخ سے ہی بننا ہے، انہی سے بننا ہے۔ آخرکار دوبارہ گیا، کہا حضرت کوئی چھوٹا موٹا مطلب شرط والا مسئلہ ہونا تو وہ بتائیے تو اس پر عمل کروں۔ اب اس کو سمجھانا تھا پیر صاحب کو، تو فرمایا ایک کام کر، 24 گھنٹے تک سانس روکے ہوئے اپنے آپ پر پریکٹس کر۔ یعنی 24 گھنٹے پر جب تو یہ طاری ہو جائے تجھ پر کہ 24 گھنٹہ تو سانس نہ لے اور پھر زندہ رہے، تب مرید بننے کے لیے آنا۔ یہ پہلے کے پیروں کے شرائط ہوتے تھے، اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک پیر کے لیے 12 شرطیں ہیں۔ اب وہ مکمل کرے گا تو وہ پیر بن سکے گا۔ اب مرید کے لیے کتنی شرطیں ہیں ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن مرید بننا ہو نا تو پھر اعتقاد بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس نے 24 گھنٹے پر مطلب پاور پا لیا اور آ گیا، کہا حضرت میں 24 گھنٹہ سانس نہ لوں نا تو بھی زندہ رہ سکتا ہوں۔ ہم اور آپ سب اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اگر منہ اور ناک بند کر دوں نا تو مشکل سے 1 منٹ یا 1 منٹ سے کم میں مجھے سانس لینا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے آپ سمندری علاقوں کے قریب رہتے ہیں، ہو سکتا ہے آکسیجن آپ کو زیادہ ملتا ہو تو آپ زیادہ بھی تیرنا جانتے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے سانس 2 منٹ لے لیں، 5 منٹ لے لیں، 10 منٹ میرے خیال سے کنٹرول سے باہر ہے۔ یہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ یعنی ہم اور آپ 10 سیکنڈ، بعض لوگ تو ایسے ہوں گے جن کی 2-3 سیکنڈ میں ہی مطلب وہ سانس لینا پڑ جائے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ ابھی یہ 2 سال جو کورونا کے گزرے نا تو لاکھوں روپیہ میں آکسیجن کی ضرورتیں پڑ گئی لوگوں کو، تو یہ ہمارے لیے بڑا درس ہے۔ لیکن وہ بندہ مرید بننا چاہتا تھا تو اس پہ کنٹرول کر لیا اس نے۔ آج ہم بھی مرید بننے جاتے ہیں، سب پیروں کی بارگاہ میں جانا بھی چاہیے، مرید بننا چاہیے، لیکن جو پیر صاحب وعدے کراتے ہیں نا، ہم بڑے غدار لوگ ہیں۔ یہاں وعدہ کرایا اور دروازے سے جیسے نکلیں تو جھوٹ بولنا شروع، یہاں وعدہ کرایا دروازے سے باہر نکلے ہم نے غیبت کرنا شروع۔ یہاں ظہر کے بعد پیر صاحب نے مرید بنایا اور کہا پابندی سے با جماعت نماز پڑھے گا، عصر غائب ہے، یعنی ایک نماز کے درمیان ہی ہم نے وعدہ خلافی کر دی۔ یہاں ہم سے کہا کہ سود نہیں کھائے گا، ہم نے سود کھانا شروع کیا۔ یہاں کہا شراب نہیں پیے گا، ہم نے شراب پینا شروع۔ یعنی جو اپنے پیر کا وفادار نہ ہو، مجھے بتاؤ وہ پیران پیر کی وفاداری کہاں کرتا ہوگا وہ؟ ارے بھائی چیک ہوتا ہے نا، جیسے کسی کو کوئی پوسٹ چاہیے تو 10ویں پاس چاہیے، 12ویں پاس چاہیے، کالج والا چاہیے، 3 ચોપડી ભણેલો હોય એને કોઈ નોકરી મળે؟ ارے آجنی چھوکری نہیں ملتی، نوکری کیا تھی مل سے؟ یعنی یہ حالات ہیں، یعنی بغیر ایجوکیشن کے آج پبلک بھی پسند نہیں کرتی۔ میں کہتا ہوں جب دنیا کی پوسٹیں لوگ یہ دیکھ کر دیتے ہیں نہیں ملتی، تو مجھے بتاؤ کیا جنت اتنی آسان ہے جتنی ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں ہے، مشکل۔ لیکن ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ پیروں سے تھوڑی وفاداری کریں۔ آج ہم مرید کیا ہو گئے کہ وہ کسی بزرگ نے کہا، شاید شیخ سعدی نے کہا کہ پیر اڑتے نہیں ہیں لیکن وہ مرید اڑاتے ہیں۔ آج ہمارا بھائی خالی ایک اعتقاد رہ گیا، خالی یعنی وہ ہوا میں تیر پھینکنے والا مسئلہ۔ ایسا نہیں کرے، پکے مرید بنے، اس لیے کہ مرید اگر امیر خسرو ہو جائے نا تو اس کا پیر نظام الدین اولیاء ضرور ہوتا ہے۔ لیکن ایسا اعتقاد کوئی پیدا کر لینا، دل ایسا بنا لیں کہ جس سے مرید ہیں آپ کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ میرے پیر سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا، میرا پیر ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔
لیکن ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیر کی محبت میں کسی پیر کی برائی بھی بیان نہ کریں. ہاں یہ فضیلت برابر ہونی چاہیے کہ ہم پیر کی فضیلت بیان ضرور کریں، لیکن پیر کی فضیلت کی آڑ میں کسی پیر کی اگر تنقید کر رہے ہیں آپ تو شاید آپ سچے مرید بھی نہیں بن سکے. اس لیے کہ پیروں کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو ملانا جانتے ہیں وہ، اور لوگوں سے محبت پیدا کرنا جانتے ہیں. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے یہ کام کر لیا ہے. تو فرمایا گھر جا، اور گھر جا کر مطلب لیٹ جا عشاء بعد، میں آؤں گا نا تب تو اٹھنا. اب سنیے ہمارا اور آپ کا اعتقاد اس بندے کے حوالے سے جو وہ پیر صاحب سمجھا رہے ہیں. وہ گیا بیچارہ، عشاء کی نماز پڑھی، چادر تان کے سو گیا، سانس لینا بند کر دیا. صبح جب بیوی نے، بچوں نے یا گھر والوں نے اٹھایا تو وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ اس کو تو پیر صاحب نے کہا تھا نا میں آؤں تب اٹھنا. یہ جب صبح ہو گئی، لوگ آنا جانا شروع ہو گئے، اور ان لوگوں نے چلانا شروع کیا کہ ہمارا مطلب گھر کا یہ بندہ مر گیا. اور بیوی نے چلانا جیسے شروع کیا تو داؤد بھائی، ابراہیم بھائی، موسیٰ بھائی سب جمع ہو گئے، اور باقاعدہ کفن دفن کے معاملات بھی شروع ہو گئے کہ جلدی سے غسل کی تیاری کرو. اب جب یہ سب تیاریاں شروع ہونے لگی، اتنے میں پیر صاحب وہاں سے نکلے. تو کہا یہ لوگ جمع کیوں ہیں؟ کہا فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا. تو سمجھ گئے کہ وہ مرا نہیں ہے. جو پیر کی محبت میں سوتا ہے نا اس سے مارا نہیں جاتا. یہ پیر صاحب سمجھا رہے ہیں کہ پیر سے وفاداری کرو تو مرنا نہیں ہے، زندگیاں ملتی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ جب پیر کی محبت میں آدمی زندہ رہتا ہے تو جو اللہ کی محبت میں مرتا ہوگا اس سے کتنی بڑی زندگی ملتی ہوگی. اب یہاں تو لوگ دلواڑے میں کچھ عقل کے اندھے لوگ ہیں جسے پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے. ہاں یہ سنیوں میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارا اتنا تو اعتقاد آج بھی باقی ہے کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی ہے نا تو وہ بھی کہتا ہے کہ غریب نواز زندہ باد، غوث پاک زندہ باد، حسین زندہ باد، مولا علی زندہ باد. یعنی یہ زندہ باد کے نعرے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں بھی ان کی ماں نے جو پہلے دودھ پلایا نا اس میں ساتھ میں یہ محبتیں بھی ڈال دی کہ بیٹا مر جانا، کسی ولی کو مردہ نہ کہنا. اس لیے کہ جو ولی کو مردہ کہتے ہیں وہ چلتے پھرتے ہونے کے باوجود بھی مردوں کی لسٹ میں ہوتے ہیں. ہاں ہمارا اعتقاد یہ ہے پیر کی محبت مرنے نہیں دیتی، یہ ثبوت ہے. 24 گھنٹہ ہو گیا ہوتا، مطلب وہ قریب تھا تو پیر صاحب پہنچ گئے. کاٹو سب کو ہٹایا، اندر داخل ہوئے. اور جیسے داخل ہوئے نا تو کہا اس کا باپ کون ہے؟ تو سامنے آیا. کہا اس کی ممی. کہا یہ. کہا اس کی بیوی، اس کے بچے، بھائی بہنیں سب قطار کھڑے ہو کے کام لوگ. کہا اس کو زندہ کر دوں تو؟ اب سب تو مرے ہوئے سمجھ رہے تھے نا. تو کہا اس کو زندہ کر دوں تو باپ روتے روتے کہتا تو میرا چاند آ جاوے نا، میرا سورج آ جاوے نا. وہ پچھڑیاں کھانے لگا. ماں نے تو مطلب پوکھ مانڈ دی. بھائی بھی تو ہوتے جے نا، بھلے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی چلا گیا اب بھی اپنے کو بھی حصہ ملے گا اس میں سے. آج بھی حالات یہ بنے ہوئے کہ سگے باپ کی میت پڑی ہو تو 4 بھائی لڑ رہے ہوتے کہ پہلے میت بعد میں دفن ہوگی، پہلے یہ تیجوری پہ قبضہ میرا ہوگا. یہ ہنسنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری کمزوریاں ہیں. آج حالات یہ بنے ہوئے کہ سگے باپ کی میت کا غم نہیں ہے کہ اس کا قبر میں کیا ہوگا. وہ جو چھوڑ کے گیا نا اس کے بھاگ پاڑنے میں لوگ لڑ رہے ہیں. جس قوم پر اتنی دنیا تاری ہو جائے نا تو پھر وہ قوم کو دین نہیں نصیب ہوتا، بڑا مشکل ہے. لیکن وہ پیر صاحب تھے، اس نے سب سن لی داستان. کا ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کا وہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ کرم فرما دیں کہ اس کو زندگی چاہتے ہیں آپ لوگ تو ایک کام کر لیں. تو باپ نے کہا فرمائیے کیا کام ہے؟ کہ اس کی قبر تیار ہے؟ کہاں؟ تو کہا ایک رات خالی سونے کے لیے تیار ہو جائے اس کی قبر میں. سگے بیٹے کی قبر میں باپ کو تیار کر رہے ہیں کہ سونے کے لیے ایک رات تیار ہو جائے، میں اس کو زندہ کر دوں گا. تو باپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. کہا پیر صاحب پانچوں کام نہیں، یہ تو مری ہوئی ہی ہے، ہم تو جیتو ہیں جائے بس گئی بھینس پانی میں، مطلب چلا گیا. وہ میں مرا تھوڑے ہوں، مرا تو میرا بیٹا ہے. ماں جس کو کہتے ہیں نا ماں کی ممتا، اس کو بلایا. کہا اس کی قبر میں سونے کے لیے تیار ہو جا. سگی ماں نے ساتھ چھوڑ دیا. کہا نہیں پیر صاحب میں نہیں سو سکتی. سگا بھائی آیا، بہن آئی، بیوی آئے، بچے آئے، جس کے لیے آج ہم سب جی رہے ہیں. کوئی مجھے پوچھے کہ مولانا برکاتی آپ نوکری کیوں کرتے ہیں تو کہوں گا نا کہ بھائی وہاں سے پگار ملتی ہے، بال بچوں کا بھرن پوشن ہوتا ہے، یہی تو زندگی گزارنا، کھانا پینا سب کچھ ہے. یعنی ہم جن کے لیے جی رہے ہیں نا وہ سب کھسک رہے ہیں آہستہ آہستہ. کہ ہٹو سب کا امتحان ہو گیا، کوئی تیار نہیں. اور ہمارے محسن بھائی اشرفی کی طرح کچھ دوست لوگ بھی ہیں، ان کو بھی پوچھ لیا. کہا بھائی کہا کیا؟
کہا تم لوگ اپنے دوست کے لیے قبر میں ایک رات سونے کے لیے تیار ہو؟ کہا حضرت یہ اپنا بھی کام نہیں ہے. یعنی کوئی آتا جاتا قبر کے لیے تیار ہی نہیں ہے بھائی. تو کہا سب نے جواب دے دیا. کہا ہاں. کہا بس یہی اس کو سمجھانا تھا. اس سے کہا اٹھ. اب جیسے کہا نا کہ اٹھ، بس اسی اٹھ کہنے پر وہ کھڑا ہو گیا. اور اس نے دیکھا نا تو اپنے آپ کو کفن میں دیکھا. کہا یہ کیا ہے؟ تو پیر صاحب مسکرا کر کہے بھائی تو کہتا تھا نا کہ تو تیرے باپ سے محبت کرتا ہے. کہا ہاں. کہا تیرا باپ تیری قبر میں ایک رات سونے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو کہتا تھا تیری ماں کی محبت تیرے دل میں ہے، یہ محبت جواب دے گئی. تیرے بھائی بہن بچے بیوی یہ سب نے جواب دے دیے. کوئی تجھ سے محبت نہیں کرتا، یہ سب جھوٹے دعوے دار ہیں. میں اب بھی کہتا ہوں کہ تیار ہو جا، اس رب کی محبت اپنے سینے میں بسا لے. جب تو قبر کی کوٹھلی میں بھی پہنچ جاتا ہے نا تو اس کی رحمت تجھے صدا دیتی ہے، گھبرانا نہیں. تیرا رب رحمت جو رب العالمین ہے تجھے وحشت ناک جگہ پر بھی اپنی رحمت کا سہارا عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس رب کی سب سے بڑی رحمت کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اور آپ کو وفادار بننے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ روزے بھی سمجھانے کے لیے آتے ہیں. اب کسی بھی مومن کو دیکھ لیں آپ، چھوٹا بچہ بھی اگر آپ روزہ رکھوا دیں نا، اگر وہ شوق رکھتا ہے، اب اس کو ظہر کے بعد کہو کہ بچہ اب تو پانی پی لے تو وہ پانی نہیں پیتا. آپ یہ ضد بھی کریں نا تو وہ پانی نہیں پیتا. اس کا ذوق تھا نا روزہ رکھنا. اس سے اگر آپ کہو نا کہ بیٹا کوئی نہیں دیکھتا، تب بھی وہ پانی نہیں پیتا. آخر یہ بچے کو کون سی ایسی طاقت ہے جو پانی پینے سے روک رہی ہے؟ تو پتا چلا وہ رب کی قدرت ہے. یعنی اس بچے کے دل میں یہ ایمان ہے کہ روزہ میں نے اپنے دکھانے کے لیے لوگوں کے لیے نہیں رکھا، اللہ کے لیے رکھا ہے. سبحان اللہ. جیسے جوانوں کو لے لیں، آپ سب نے روزہ رکھا ہوگا، فریج کے سامنے آپ بیٹھے ہیں، بالکل گلاب کا مطلب روئے افزا کا باٹلا آپ کے سامنے موجود ہے اور بالکل تیار ہو رہا ہے عصری اور مغرب تک کے لیے. آپ سامنے بیٹھے ہیں، شربت بن رہے ہیں، فروٹ کاٹے جا رہے ہیں، مشروبات لائے جا رہے ہیں، لیکن آپ مطلب سامنے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ بندے کو کیا ہو گیا؟ آپ اگر الگ بھی ہو نا تو بھی آپ کا دل نہیں کرتا. آپ کو یہ کون طاقت روک رہی ہے؟ پتہ یہ چلا یہ اللہ کی طاقت ہے جو بندے کے ایمان کے احتساب کے مطابق اس کو روکتی ہے. اب یہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے 10 سال ایسے نکالے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور روزہ کتنے دن کا رکھتے تھے معلوم ہے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ 7 دن کے بعد روزہ افطار فرماتے تھے. یعنی یہ جمعہ کو روزہ رکھا ہو تو اس جمعہ کو افطار کریں گے. اور وہ ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ بھانو پیڑی ہوئے تو 4 جنا ہو بھائی، 5واں نہیں. میں نے کہا کیا باندھا ہے بھائی، بیٹھنے دینے. دیکھیں نہیں مولانا 4 برابر ہے. یعنی ہم اور آپ اپنے روزے کی افطاری کے تھالے میں بھی 5واں بندہ مطلب پسند نہیں کرتے. کیوں؟ فروٹ اوچھو پڑ سے مولانا شربت گلنو جن ہے تو یہ گوڑ کا شربت کم پڑے گا. یہ ہمارے روزے ہیں. لیکن واہ خواجہ عثمان ہارونی تمہاری عظمتوں کو سلام. 7 دن کے بعد روزہ افطار کرتے تھے. لکھا ہے صرف ایک پانی کا گھونٹ پیتے تھے، بس اس سے زیادہ پانی نہیں. اب یہ لوگ جو ہوتے تھے نا ان کو یہ رتبے ملتے تھے کہ پھر وہ عرض بھی یوں کرتے تھے کہ اللہ نفس جو ہے نا وہ ظلم کرتا ہے، نفس جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، مولا تو نفس کو مجھ پر غالب نہ آنے دینا. وہ مجھ سے پانی ضرور مانگتا ہے لیکن مولا میں اسے صرف ایک گھونٹ پلاتا ہوں تاکہ وہ مجھ پر غالب نہ آئے، میں اس پر غالب آ جاؤں. یعنی یہ اللہ کے لیے انہوں نے یہ روزے رکھے. اور جب اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا، جیسے آج ہمارے یہاں نعت خوانی ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی شعراء ہوتے تھے تو وہ بزرگوں کی محفل میں بیٹھ کر وہ سناتے تھے، اور اسی کا نام محفل سماع ہے جو ہم اور آپ سنتے ہیں. یعنی نعت خوانی سنتے ہیں، وہ اس زمانے میں بھی ہوتی تھی لیکن جمع ہوتے تھے لوگ، اسی میں لوگ گنگناتے تھے. اور وہ دور فارسی زبان کا دور رہا، یعنی اردو نہیں فارسی دور رہا. اور امیر خسرو جیسے لوگ شعراء رہے ہو. اب خواجہ عثمان ہارونی کا دور ہے، اس میں جب بھی نعت پڑھی جاتی یا حضور کا ذکر کیا جاتا نا تو دھاڑے مار مار کر روتے تھے اور ان کی آنکھوں سے مطلب آنسو روا دوا ہو جاتے. یہاں تک کہ وہ آنسو جب ختم ہو جاتے تو اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں
ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگتے تھے. آج ہمارے یہاں بڑی رات ہوتی ہے نا، شب قدر ابھی گئی، قریبی میں گئی نا، آج ہمیں شب قدر میں بھی رونا نہیں آتا. آپ خالی سوچ لیجئے کہ آج ہمارے دل کتنے زنگ آلود ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، آج ہمیں رونا نہیں آتا. یہ بڑے لوگ تھے کہ صرف اللہ کا نام سنتے یا رسول اللہ کا نام سنتے تھے نا تو اتنا روتے تھے کہ خون جاری ہو جاتا. یہاں تک کہ کبھی کبھی آپ پر وجد جاری ہو جاتا، یعنی کھڑے ہو جاتے اللہ کے عشق میں اور پورے مطلب بے خبری کے ساتھ اللہ کے عشق میں مگن ہو جاتے. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جب نماز پڑھتے تھے نا تو نماز کی کیفیت یہ ہوتی تھی. ابھی عیدگاہ میں حضور محسن ملت دامت برکاتہم القدسیہ نے یہ عید کے موقع پر ایک بہترین میسج دیا، میں بھی ان کے حوالے سے آپ تک پہنچا دیتا ہوں. آپ اتنے ہی لوگ صحیح ہیں. رمضان شریف میں تراویح پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ صحیح بتانا. بالکل پڑھی، اور سب نے پڑھی. مطلب میرے جیسا گنہگار پہنچ جاتا تھا، آپ لوگ تو زیادہ ہی پہنچ جاتے ہوں گے. یعنی ہر بندے نے تراویح پڑھی ہے. تراویح میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ زور سے بولو نا یار. 20. ابھی ان سعودی عرب والوں نے 8 شروع کر دیے، کہیں 10 شروع کر دیے یہ حرم میں نے. تو ہمیں یہ اپنا یہ تھوڑا تھوڑا مسئلہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ 20 تراویح کا دستور ہے نا. تو تراویح کی رکعتیں کتنی ہوتی ہے؟ 20. اب وہ 20 رکعت جو آپ نے پڑھی نا، آپ اپنی زندگی کی فرض نماز ایک دن کی گن لیں. 2 فجر کی گنت جس کا مضبوط وہ بولتا جائے. ظہر کی 4 کتنی ہوئی؟ 6. عصر کی 4 10. مغرب کی 3 13. عشاء کی 4 اور وتر کی 3 20 ہوئی نا. ایک رات میں آدھے گھنٹے میں آپ 20 رکعت پڑھ سکتے ہیں. تو 24 گھنٹے میں 20 پڑھنے میں ہمارا کیا جاتا بھائی؟ جیسے پورا مہینہ آپ نے 20 رکعت ایک ساتھ میں پڑھی، تو میں کہتا ہوں کہ اس کو الگ الگ خالی 5-5 منٹ دے کے پڑھنے میں ہمارا جاتا کیا ہے؟ یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ ماہ رمضان شریف میں جو 20 رکعت آپ پڑھتے ہیں، جو سنت ہیں، یہ فرض ہے. یہ سنت جو ہے نا اس کا حساب نہیں ہے. یعنی اللہ پوچھے گا نہیں کہ تو نے یہ کیوں نہیں کی. ہاں اگر موقد ہے تو سوال ہوگا، لیکن وہ واجب کے درجے میں ہو تب اس کے احکام الگ ہے. لیکن حکم جو ہے نا وہ فرض اور واجب کے بارے میں سوال ہے، یعنی حساب ہوگا. تو میں کہتا ہوں آپ کو بھی کہ یہ بڑا آسان ہے. ہم ایک گھنٹے میں جو 20 رکعت اتنی تیزی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو میرے بھائی یہ مسجدیں جو ہماری ہیں نا، آج آپ یو پی میں دیکھیے، بنگال میں دیکھیے، بہار میں دیکھیے، حد تو یہ ہے احمد آباد چلے جائیے، بمبئی چلے جائیے، وڈودرا، سورت، بڑی بڑی سٹیوں کے اندر باقاعدہ یہ قانون نافذ کیے جا رہے ہیں. ہماری مسجدوں پر معاذ اللہ لوگ جھنڈے لہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں مسجد کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری ہے نا. ہم خود ہی غیر حاضر رہیں گے نا تو پھر ہماری مسجدوں کی کوئی حفاظت نہیں کرے گا. اللہ کے لیے کوشش کیجئے گا. آج سے یہ ارادہ کر لیں، ماہ شوال کی اسی رات میں خواجہ عثمان ہارونی کا ذکر آپ سن رہے ہیں نا، ارادہ کر لیں کہ اللہ اگر آپ کو توفیق دیں تو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. اور یہ سنی پر فرض ہے. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا یہ ہم پر فرض ہے. اس کے سوا کوئی بان چھوڑ ہے ہی نہیں. کوشش کیجئے. 2 دن آپ کو شیطان ورگلائے گا بھی، وہ سستی بھی دلائے گا، غفلت بھی دلائے گا، لیکن اس سے لڑو. کہ تو منع کرتا ہے نا تو ضرور جاؤں گا، کیونکہ نماز پڑھنے کا حکم رحمان دے رہا ہے اور روکنے کا کام شیطان کر رہا ہے. اب ہمارا تو مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم رحمان کا ساتھ دیں گے. اللہ کی قدرت کے ساتھ کھڑے ہو کر جب مقابلہ کرو گے نا تو اللہ نماز کی توفیق دے گا. اور جس کو اللہ اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے نا تو پھر اسے کسی دربار کا محتاج نہیں رہنے دیتا، اسے پھر غنی کر دیتا. کوشش کیجئے نماز پڑھیے. خواجہ عثمان ہارونی کسی نماز پڑھتے تھے، ان کی نماز کیا ہوتی تھی وہ سنیے. لکھا ہے کہ جب خواجہ عثمان ہارونی نماز پڑھتے تھے اور نماز سے جیسے سلام پھیرتے نا تو نماز کے سلام کے فوراً بعد ایک غیبی آواز آتی تھی، اے عثمان ہارونی، ہم نے تمہاری نماز کو قبول فرما لی ہے اور تم نے ہماری عبادت کا حق ادا کر دیا. یہ ہر نماز کے بعد آواز آتی تھی. آج اپنے یہاں آواز آتی ہے. مولانا محمود عالم صاحب نماز سے سلام پھیرے تو جمعہ مسجد کے اندر سے کوئی آواز آتی ہے؟ مولانا جعفر صاحب گوری مسجد میں نماز سے سلام پھیرے تو کوئی آواز آتی ہے؟ ہمارے کسی مسجد کے امام میں سے مطلب جہاں بھی ہم پڑھتے ہیں نا تو کہیں سے یہ آواز نہیں آتی ہم میں سے کسی کو بھی کہ برکاتی تیری نماز قبول ہو گئی، ایسا آتا ہے؟
یہ سچے لوگ تھے اور ان کے کان اتنے قوت سماعت اتنی صاف تھی، ان کے دل اتنے آئینہ دار تھے کہ ان کے دل کی بھی آنکھیں کھلی رہتی تھی، دل کے کان بھی قوت سماعت سے زیادہ مضبوط ہوتے تھے کہ انہیں یہ پیغام ملتا تھا۔ پتہ یہ چلا یہ خاص لوگوں کی نماز ہے، ہم ان کے طریقے پر نقل کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ اب کسی مولانا کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ اپنے بھی سنت پڑھتے ہیں، وطر پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اپنے کو بھی کہاں آتی ہے؟ آواز نہیں آتی۔ تو میں نے کہا جب ان کو آواز آتی تھی، ہم لوگوں کو آواز نہیں آتی تو پھر پڑھنا کیسا؟ اس کی تسلی کے لیے سن لیے۔ ایک پیر صاحب تھے سمندر کے کنارے پر، مرید لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جیسے نماز سے سلام پھیرا نا تو ایک گیپ سے آواز آئی، کہا کتنے سال سے نماز پڑھتے ہو؟ تو کہا 70 سال سے۔ کہا 70 سالوں میں ایک بھی نماز تمہاری قابل قبول نہیں ہے۔ پیر صاحب کو آواز آئی، کس کو آواز آئی؟ پیر صاحب کو۔ تو پیچھے جو مرید سجدہ ریز تھے نا، انہوں نے بھی سن لی یہ آواز، اور جیسے نماز سے سلام پھیرا مرید قریب گئے اور کہا حضرت ایک آواز ہم لوگوں نے سنی۔ کہا کیا سنی؟ کہا آپ کا ایک بھی سجدہ 70 سال سے قبول ہی نہیں ہوتا۔ تو کہا آپ نے نہیں سنی؟ کہا میں نے بھی سنا۔ تو کہا پھر نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی جب آواز یہ آ رہی کہ آپ کی قبول ہی نہیں ہو رہی تو پھر پڑھنا کیا؟ تو فرمایا یہ بتا پڑھنے کا حکم کس کا ہے؟ کہا اللہ کا۔ کہا قبول کرنا اور نہ کرنا؟ کہا وہ بھی اللہ کا کام ہے۔ کہا پڑھنے کا حکم کس کو ہے؟ کہا بندوں کو۔ کہا بندوں کو وہی کرنا چاہیے جو اس نے حکم دے رکھا ہے، قبول اور نامقبول میں یہ بحث میں نہ پڑے۔ وہ صمد ہیں، چاہے تو قبول کر لے چاہے تو رد فرما دے، اس نے کہا ہے ہماری ڈیوٹی ہم نماز ضرور پڑھیں گے۔ جب یہ مریدوں کو سمجھا رہے تھے اتنے میں غیب سے آواز آئی، آج تک تو قبول نہیں تھی، تیرے بھروسے کی وجہ سے 70 سال کے قبول کر لیے گئے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا سجدہ تمہارا بھی ہو جائے کہ مولا ہمیں تو نہیں معلوم قبول ہے یا نہیں قبول ہے، لیکن تو نے کہا ہے، تیرے محبوب نے کہا ہے، سر نیاز جھکاتے ہیں، تو سمد ہے، تو چاہے تو قبول کر لے تو چاہے تو رد کر دے۔ ہم نے یہی تیرے محبوب سے سنا ہے، امتیوں سجدہ کرو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ ہمارا تو عشق یہ ہے کہ اس لیے جھکتے ہیں کہ تیری عبادت کا سجدہ بھی ادا ہوگا، گنبد خضراء کے مکی کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ جب یہ سوچ کر پڑھنا شروع کرو گے نا، ہو سکتا ہے یہ سر کے کان نہ سہی، کبھی دل کے کانوں میں یہ آواز ضرور تمہیں صدا دے دے، اور اس کے لیے اپنانا بھی چاہیے، کبھی تجربہ بھی کرنا چاہیے، یہ بزرگوں کا پرانا دستور ہے۔ لیکن یہ صدا آتی تھی، اور اس کے بعد اللہ فرماتا اے عثمانی مانگو تم جو چاہو گے میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ اس وقت خواجہ صاحب یہ مانگتے تھے کہ اے اللہ میں تو صرف تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، یعنی تو مل جا تو سب کچھ مل گیا، یعنی خدا کی تلاش جس کو کہتے ہیں نا کہ رب مل جائے۔ تو کہا تجھی سے مانگتا ہوں۔ فرمایا ہارونی میں نے جمال لا زوال تمہارے نصیب کیا، یعنی میرا جو دیدار مقدر ہے وہ تو کیا، لیکن کچھ اور مانگو۔ جب یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ اور مانگو تو قربان جائیں، آج ہمارے یہاں حالات یہ ہے کہ ہم جمعہ کی 2 رکعت کے بعد صلاۃ و سلام اور فاتحہ خوانی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کوئی نہیں، بہت جلدی ہے، مطلب حالانکہ جمعہ کے بعد آپ دیکھو نا تو وہی بندہ جو 2 رکعت پڑھ کے نکلا نا وہ گپاسٹک کر رہا ہوتا ہے باہر اوٹے پر، یعنی اس کو کوئی کام نہیں ہوتا، اتنا ارجنٹ نہیں ہے۔ آپ کوئی VIP نوکری کرتا اور جس کا ٹائم مطلب سیٹنگ ہوگی اس کے بنا چارہ ہی نہیں ہے، تو شریعت کوئی پابندی بھی نہیں رکھتی۔ لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، آج ہمارے یہاں صرف گپاسٹک کرنی ہوتی ہے، پھر بھی ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں 8 دن میں سلام پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ دعائیں جو نا وہ تقدیریں بدل دیتی ہے، لیکن آج ہماری کمزوریاں یہ ہو گئی کہ ہم نے خود ہی ان چیزوں کی مطلب ناقدری کی نا، تو یہ آج پوری دنیا حاوی ہوتی جا رہی ہے۔ کوشش کیجئے، ان کی نماز میں یہ آواز آتی تھی کہ اور کچھ مانگو، تو عرض کرتے کہ مولا اگر دینا ہے نا تو مصطفیٰ جان رحمت کے امتیوں کی بخشش فرما دے۔ یہ بات اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے نا تو آج سے اٹھنے کے بعد یہ تہیہ کر لیں کہ اپنی زندگی میں مسلمان کو فائدہ پہنچائیں گے، کبھی کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وجہ اس لیے کہ امت کا جو خیر خواہ ہوتا ہے نا، مصطفیٰ کا قرب اس سے نصیب ہو جاتا ہے۔ تو آج سے یہ تہیہ کر لے۔ وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر دینا ہی ہے نا تو حضور کی امت کی بخشش کر دے۔ تو آواز آتی جاؤ میں نے تمہاری یہ نماز کی وجہ سے، یعنی جو پڑھی ہوتی اس نماز کی بدولت میں نے 30,000 گنہگاروں کو بخش دیا، یعنی ان کی ایک نماز پر 30,000 بخشے جاتے تھے۔ اب یہ 30,000 کو 5 میں کنورٹ کریں
تو ہر 5 وقت 30-30 ہزار حضور کے امتی ان کی نمازوں کی بدولت بخشے جاتے تھے. مجھے بتاؤ ان کی زندگی کی نوافلیں اتنی ہوں گی تو ان کے ذریعے بھی نہ جانے کتنے بخشے گئے ہوں گے. آج ہم اور آپ ہیں کہ ہم اپنے سگے باپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے کما حق کو تیار نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں آتا ہی نہیں ہے. کوشش کیجئے اپنی نمازوں کا تبادل بھی کیجئے کہ دعا کریں کہ اے اللہ ہماری اگر یہ نماز قبول ہو جائیں تو ہمارے فلانے مرحوم کے اصالے ثواب کرتے ہیں, یعنی ان کو ثواب پہنچائیے, اللہ ان کا ثواب دیتا ہے. آج ہمارے پاس وہ بھی طاقت نہ رہی. یہ خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان کی جو ہے یہ عبادت تھی, اور اسی کے ساتھ اب بڑی عبادت اور ریاضت فرماتے ہیں. اور حد تو یہ ہوتی تھی کہ ایک جگہ پر آپ فرماتے ہیں کہ درویش پر افسوس ہے, یعنی جو کما حق کہو درویش ہوتا ہے, جو اللہ کا خاص مقرب بندہ ہوتا ہے, تو فرمایا درویش پر افسوس ہے کہ جو 3, 4 یا 5 لقموں سے زیادہ کھائے, اس پر افسوس ہے. اور فرماتے ہیں کہ جو سنت طریقے کو چھوڑ دیں تو فرمایا اس پر افسوس ہے. اور فرمایا جو رات بھر سوئیں اور دن بھر کھائیں تو فرمایا پھر خود کو درویش نہ کہیں اور درویشی کا کھرکا نہ پہنے, یعنی پیر نہ بنے, اس پر افسوس فرماتے. اور اللہ رب العزت نے آپ کو جو پیر دیا تھا, یعنی آپ جن کے مرید ہوئے تھے, اللہ نے عمر بھی کافی عطا فرمائی تھی, لیکن ساتھ ساتھ میں کافی سفر بھی آپ نے کیے. اس سفر کے دوران حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کی ملاقات ہے, تو فرمایا کہ حضور مرید بنا لیں. اور جیسے مرید بننے کی خواہش ظاہر کی نا, تو آپ نے فرمایا جاؤ میں نے آپ کو اپنے مریدوں میں قبول فرما لیا, یعنی مرید بنایا. اور مرید بنانے کے ساتھ آپ کو خرقہ دیا. خرقہ دینے کے بعد چوکنی ایک ٹوپی آتی ہے, آپ نے کبھی دیکھی ہوگی, جو میرے خیال سے امریلی ضلع میں واقع ہے, مطلب مریدین معتقدین جو وہاں ہیں وہ چشتیہ ایک ٹوپی لگاتے ہیں جس کے 4 کونے ہوتے ہیں. تو وہ 4 ترکی ٹوپی جس کو کہتے ہیں, 4 کونے ہوتے ہیں اس کے, وہ ٹوپی خواجہ عثمان ہارونی کے سر پر پہنائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ترکی ٹوپی استعمال فرمائی ہے تمام کائنات کو چھوڑ کر. ارشاد فرمایا عثمان تمام کائنات کو چھوڑ کر حضور نے فقر و فاقہ اختیار کیا ہے, غریبوں فقیروں سے محبت فرمائی ہے. تو فرمایا عثمان سنو, جو بھی یہ کلاه پہنے اپنے سر پر رکھے اس سے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے رسول اللہ کی سنتوں کی پیروی کریں, یعنی سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کیا جائے, حضور کے طریقے کو فالو کیا جائے. اور اس کے بعد فرمایا اپنے آپ کے بارے میں غور کریں, یعنی اپنا احتساب کریں. ابھی جیسے میں شروعات میں آیا تو میں نے یہ کرسی خالی دیکھی تو میں بیٹھ گیا, حالانکہ میں اس قابل تو نہیں ہوں, لیکن آپ نے رکھی شاید اسی لیے ہوگی, ہو سکتا ہے آپ نے مولانا محمود عالم صاحب کے لیے بھی رکھی ہو, شاہ نواز باپو کے لیے بھی رکھی ہو. لیکن جیسے میں آیا نا تو میں نے یہ سمجھا کہ میرے لیے رکھی ہے, تو یہ میرا تکبر ہے اگر آپ غور کریں تو. حالانکہ میں تکبر نہیں کرتا, میں اپنے آپ کو عاجزی کی طرف ہی لانا چاہتا ہوں اور میرا ارادہ بھی یہی ہے. لیکن ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آج اگر ہم اور آپ کوئی چیز دیکھ لیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ میرے لیے اور یہ اسی کے قابل میں ہی ہوں. اللہ کے لیے غور کیجئے, خواجہ عثمان ہارونی کو ان کے پیر فرماتے ہیں کہ فرمایا اپنے آپ کو اتنا عاجزی والا بنا لو, اتنا عاجزی والا بنا لو, تو فرمایا کہ ہر شخص کو اپنے سے بہتر جانو, یعنی ہر بندہ تمہاری محفل میں بیٹھنے والا تم سے بہتر ہوگا یہ تصور کر کے بیٹھا کرو. اس سے کیا ہوگا, اللہ تمہیں عاجزی کی توفیق دے گا, اور جو بندہ جتنی عاجزی کرتا ہے اللہ اتنی بلندی عطا فرماتا ہے. تو یہ عاجزی ارشاد فرمائی. چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جو رہنما بنے تو وہ کبھی رہزن نہیں ہو سکتا, یعنی وہ ڈاکو نہیں ہو سکتا, وہ رہنما ہی ہے. آگے ارشاد فرمایا معاذ اللہ رب العالمین, جو مشائخ کے خلاف کام کرے یعنی بزرگوں کے طریقے کو چھوڑ کر کام کرے تو فرمایا اس سے چاہیے کہ وہ اپنا خرقہ اتار کر پھینک دے, وہ خرقے کے لائق نہیں. پھر فرمایا وہ بے نصیب ہیں, مشائخ اس سے بیزار ہیں, درویشی کا لباس اس پر حرام ہے, اسے خرقہ پہننا جائز نہیں, اور نہ یہ 4 ترکی ٹوپی جائز ہے, اور نہ اسے کسی کو مرید بنانا جائز ہے. یعنی یہ اس وقت آپ نے یہ تاکیدی باتیں ارشاد فرمائی. اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ حضور آپ نے جو بھی نصیحت فرمائی ہے
میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان ساری باتوں پر زندگی بھر عمل کرتا رہوں گا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ اپنے پیر کی ہر بات پر خواجہ عثمان ہارونی نے عمل کر کے دکھایا۔ اور جب آپ کعبہ شریف تشریف لے گئے، یعنی مکہ معظمہ گئے نا، تو حرم شریف کا مطلب طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد دعا گانا نماز ادا فرمائی، تو غیب سے آواز آئی، کہا عثمان آج تم نے جو 2 رکعت پڑھی ہے نا، اس میں میری عبادت کا حق ادا کر دیا، کیا مانگتے ہو مانگو۔ جب یہ آواز گنگنائی نا، آواز آئی نا، تو عریضہ پیش کیا، کہا مولا تیرا دیا ہوا تو سب کچھ ہے، یعنی جو کچھ بھی تو نے دیا بہت کچھ ہے، اب عثمان کو تیرے سوا کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا عثمان کچھ تو چاہو۔ تو انہوں نے 2 باتیں عرض کی، وہ 2 باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، ہمیں اور آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ خاص کر کے میں ماں باپ سے گزارش کروں گا، سب کے ماں باپ سے، اگر آپ کسی کے بیٹے ہیں تو آپ اپنے ماں باپ تک یہ بات پہنچائیے، اور اگر آپ بیٹے والے ہیں یعنی بیٹے والے ہیں تو آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی کوشش کیجئے اپنی اولاد کے معاملے میں کچھ مانگیے، اس لیے کہ ایک ماں باپ کی دعا اپنی اولادوں کے لیے ایک نبی کی دعا کے برابر ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو دعا دینی چاہیے، بد دعا کبھی نہ دیں، اور رات کی تنہائیوں میں یا کبھی کوئی عبادت یا دعا، خاص کر کے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کبھی کوئی نعت سنو یا کوئی دعا سنو یا کوئی گناہ یاد آ جائیں، یعنی خوف خدا کی وجہ سے کوئی گناہ یاد آ گیا، رونے لگو، اور جب رونے لگو نا تب خاص دعا مانگنا، اس لیے کہ جب بندہ کوئی روتا ہے نا تو اس وقت وہ رب کے خاص قرب میں ہوتا ہے، اس لیے کہ رونے والوں کو ہی اس دربار کا خاص پتہ دیا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اپنی اولادوں کے لیے خاص مانگ لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو جیسے آپ سے یہ کہا گیا نا کہا مانگو، تو آپ نے دعا مانگی، ایک عرضی کی کہ اے اللہ اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو جب بھی میرا آخری وقت ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری موت یا وصال ہونا تو مکہ معظمہ میں ہو۔ یہ آپ نے دعا کی ہے، ہمیں اور آپ کو بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی مدینۃ الرسول میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ مانگنے میں کیا جاتا بھائی، دینے والا وہ ہے، تو جب وہ دینے والا سب سے بڑا ہے تو اسے مانگنا بھی بڑی چیز چاہیے۔ آج ہم مانگنے میں بھی بڑی کمزوری کر رہے ہیں، سب سے زیادہ ہم دنیا مانگ رہے ہیں، بڑی مشکل ہے کہ کوئی آخرت مانگتا ہو الا ماشاءاللہ چند لوگوں کو چھوڑ کے، ورنہ ہم دنیا پر تلے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات مانگی کہ آخری میرا وقت ہونا تو میں مکے میں موجود رہوں اور میری قبر بھی مکے میں رہے۔ اور ایک روایت اقتباس الانوار میں لکھا ہے کہ اللہ قیامت تک میری قبر کا نشان باقی رہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ ایک زمانے تک آپ کی قبر کا مطلب وہ نشان باقی ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی باقی ہے۔ اب ایک بزرگ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ گئے تھے تو اس وقت کچھ سعودی نجدی لوگوں نے کچھ ڈھانے کی کوشش کی تو وہ نشان مٹا دیا گیا، جو بھی تعارف وہ پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارا یقین ہے کہ ایک بزرگ کی دعا ہے تو اللہ اس کو رد نہیں کرے گا۔ تو آج بھی وہ مکہ معظمہ میں اپنی شان جنت المعلی میں موجود ہیں۔ دوسری دعا انہوں نے یہ کی کہ اللہ میرا مرید معین الدین حسن ہے، یعنی غریب نواز کے لیے دعا کی کہ اللہ میرا ایک مرید ہے معین الدین حسن، کائنات میں میرے اس مرید کو اتنی شہرت عطا فرما کہ کائنات کا ہر بندہ اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ اس کا نام جانتا ہو۔ اب آپ دیکھ لیجئے اس کو، اب مجھے میرے پردادا کا نام پوچھیں تو مشکل ہے کہ میں بتا دوں، لیکن یہ چھوٹے سے بچے کو بھی بولو نا کہ اجمیر شریف کون رہتے ہیں تو بولے گا غریب نواز۔ اس کو چھپی دکھا دو نا سفید گنبد والی یا چھت شریف کی لائٹ والی، یہ کس کا مزار ہے؟ غریب نواز۔ پتہ یہ چلا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آج جو زبان پر غریب نواز ہے نا، یہ ان کے پیر و مرشد کی دعا کی بدولت ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے پیر سے دعا بھی کرانی چاہیے، اپنے پیر کے لیے لمبی عمر کی، صحت کی، علم کی، اخلاص کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ یہ 2 طرفہ راستہ کہ آپ جتنی دعا مانگو گے نا کسی کے وسیلے سے تو یہ دونوں طرف دعائیں ملتی ہیں، تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے۔ اور جاتے جاتے یہ بھی بات بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ عثمان ہارونی ہم نے تمہاری فرمائش پر یہ کام تو کر دیے، لیکن ساتھ ساتھ میں عثمان سن لو، ہم نے تمہیں بھی پسند کیا اور معین الدین حسن کو بھی پسند کیا، یعنی یہ قبولیت کا مسئلہ ہے، ہم نے تمہیں بھی قبول کیا ان کو بھی قبول کیا۔ اور اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی خود کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے ذکر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ عثمان اس کو پڑھا کرنا،
اب وہ کتنے دن پڑھے معلوم ہے؟ جیسے میں اب اگر کوئی مسئلہ بتا دوں یا کوئی وظیفہ بتا دوں، ہمارے مولانا محمود عالم صاحب جمعہ کے دن بتا دیں تو ہم لوگ 2-3 دن پڑھتے ہیں، اور اگر مولانا نے کہا ہو کہ بھائی 90 دن تک پڑھنا تو 90 تو میں کہتا ہوں میرے خیال سے 8 دن تو مشکل ہوتا ہے. پھر مولانا پوچھ لیں کہ 90 دن ہو، کہا جرا 90 دن کیا 8 دن میں تو بجی وہ پڑھانا نہیں. وہ کیوں ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس کی وجہ بتا دوں. امام اعظم کی بارگاہ میں ایک بندہ گیا، کہا حضرت، کہا کیا؟ کہا میرا خزانہ تھا نا، خزانہ. کہا ہاں. کہا وہ میں نے فلانی زمین پر ڈاٹا تھا، جگہ بھول گیا ہوں. کہا تو نے کوئی نشانی نہیں رکھی؟ تو کہا حضرت نشانی رکھی تھی. کہا کیا؟ کہا بادل اوپر تھا، وادلو. کہا بادل اوپر تھا نا، اس کے برابر میں نے نیچے مطلب وہ رکھا تھا. اب بادل رکتا تھوڑی ہے. تو کہا بھائی بادل رکتا نہیں ہے، تو نے وہ نشانی. کہا وہی تو کہہ رہا ہوں، اب بادل ہے نہیں، اب وہ جگہ بھول گیا ہوں. تو آپ نے فرمایا ایک وظیفہ دیتا ہوں، کرے گا؟ تو کہا حضرت خزانہ نکالنا ہے تو کرنا پڑے گا نا. اب لوگ خزانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، رشتہ دار پر جادو کرنا تو وہ کر سکتے ہیں. ہاں اگر کسی کو معاذ اللہ مارنا ہو تو وہ اس میں مار سکتے ہیں. میرے یارو، دنیا کے لیے نہ لڑو، اپنے ایمان کے لیے لڑو، اپنے عقیدے کے لیے لڑو. اس لیے کہ اللہ نے جو ہمیں ایمان اور عقیدہ دیا ہے نا، وہ ہمارے خزانوں سے کروڑوں درجہ افضل ہے. اس لیے کہ خزانہ ملے گا نا تو دنیا بنتی ہے، ایمان کا خزانہ بنتا ہے نا تو اللہ جنت عطا فرمائے گا. اگر یہاں کا خزانہ اگر خلاص ہو گیا تو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا. موت جب آنے والی ہے تبھی آئے گی، لیکن اگر ایمان کا خزانہ کسی کا لوٹ گیا نا تو وہ جیتے جی مر جائے گا. اور جنت تو پھر ہاتھ ہی نہیں لگنے والی ہے. دنیا بھی دوزخ بن جائے گی، آخرت میں بھی دوزخ ملے گی. اس لیے اپنے ایمان کے خزانے کا احتساب کرو. لیکن سنو، امام اعظم نے فرمایا بھائی کرے گا؟ کہا ضرور. اب لالچ ہے. کہا حضرت ضرور کروں گا. کہا گھر جا، تازہ وضو کر اور 100 رکعت نفل ادا فرما. کتنی رکعت؟ 100 رکعت. اب اس دور میں یہ لوگ تھے، سنیے گا، اب تو ہم لوگ 1443 میں چل رہے ہیں نا، تو ہمارے یہاں جمعہ مسجد میں پرچے ہوئے نا کہ شب قدر کی رکعتیں ہوتی ہے نا، تو اس میں بھی دیکھتے کہ 50 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھنے کے، یہ نہیں کہ 3 والی گوتو، 10 والی گوتو، 5 والی گوتو. ہوتا نا ایسا؟ ہوتا نا. انا انزلنا کتنی بار ہے کہ بھائی اس میں تو 45 لکھے نہیں، اس میں 35 لکھے نہیں. 5 والی دیکھو نہیں، یعنی اس میں بھی اگر 10 رکعت ہو نا دیکھے 2 رکعت والی گوتو. یعنی آج لوگ اتنا کنورٹ کرتے سیکھ گئے کہ موبائل کے دور میں بڑی ویڈیو نا، یہ مولانا صاحب کو معلوم ہوگا، شاہنواز باپو کو نے موبائل جو لوگ چلاتے ہیں، بڑی ویڈیو نا اس کو کنورٹ کر کے آپ چند گھنٹے کی بھی بنا سکتے ہیں، یعنی اس کو شارٹ کٹ کرتے ہیں. اب یہ لوگ یہ کنورٹ تو نہیں آتا، اب مسجد میں جا کے وہ پرچے میں کنورٹ کرتے ہیں. آج حال یہ ہے. اب اس دور میں 100 رکعت کہا. اب 100 رکعت یعنی کوئی نانی ماں کا کھیل تو نہیں ہے نا. یہاں تو 20 رکعت میں پانی آ جاتا ہے بدی کو کہ وہ اس میں جو قرآن شریف وہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ حقیقت بتا رہا ہوں، قرآن سے ہم جتنے دور ہوئے نا اتنے ذلیل ہو رہے ہیں. اب دنیا میں مسلمان جو ذلیل ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے. اور جس دور میں لوگ قرآن سے شیدائی بنے ہوئے تھے نا، تو اللہ نے ان کی عظمتوں کے جھنڈے لوگوں کے دلوں پر گاڑ رکھے تھے. ہاں، کائنات کے ہر صوبے میں ان کا نام لیا جاتا تھا. آج ہماری کمزوری ہے. بات عرض کر رہا تھا صحیح معنوں میں کہ نماز میں دل بھی نہ لگتا ہو نا تو اس میں اپنا احتساب کر لینا چاہیے کہ دنیا تو کہیں غالب نہیں ہے. امام اعظم نے 100 رکعت کا کہا، ابھی 2 رکعت کی نیت باندھی تو وہ آ گیا کون؟ جناب. آج بھی کچھ لوگوں کو یہاں جناب بولتے ہیں دلواڑے میں، وہی جناب ہے، اس سے سوا دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں. وہ جناب آ گئے. کہا کیا کر رہے ہیں؟ تو اندر اندر کہا کہ خزانے کی تلاش کے لیے 100 رکعت پڑھتا. تو اس نے وہ زمین کا ٹکڑا جو پتھر کی نشانی تھی نا وہ سامنے لگے رکھا کہ یہاں دفن کرے لاتا نہیں کہ کہاں تو 100 رکعت پڑھے گا. تو اس نے وہ 1 رکعت میں بھی کنورٹ جلدی سے سلام پھیرا سیدھا چلا گیا. تو مطلب ایک ہوتا ہے نہیں کہ وہ باقی جو ہے نا وہ بعد میں پڑھوں گا، پہلے وہاں جا کے دیکھ لوں. وہ سیدھا چلا گیا، دیکھا تو خزانہ وہیں نکلا. گھر آ کے مطلب لیٹ گیا. اور صبح ہوئی نا تو امام اعظم کی بارگاہ میں گیا. کہا حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کیا قیمتی وظیفہ بتایا. کہا ہوا کیا؟ کہا حضرت 100 رکعت آپ نے بولا تھا. کہا 100 نہیں، ابھی تو 2 پڑھی تو خزانہ مل گیا. آج ہمارے یہاں یہی حالات ہے. جمعہ کے 2 پڑھتے ہیں نا، 8 دن میں رزق بھی ملتا ہے، روزی بھی ملتی ہے، کھانا پینا بھی ملتا ہے، سب کچھ مل رہا ہے نا، اس لیے بھولے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں جس دن 100 پڑھتے سیکھ جاؤ گے نا
اس دن تم لوگ دینے والے بن جاؤ گے، لیکن یہ پڑھنا ہوگا، کبھی کوشش کرنا ہوگی، اور یہ خاص لوگوں کا کام ہے۔ لیکن یہ کس کو ملتا ہے معلوم ہے؟ جس کا کنیکٹڈ خاص پیر سے تعلق جس کا ہو۔ یہ وظیفے بھی سب کو جلدی کرنا بھی نصیب نہیں ہوتے، سب پڑھنا یہ سب آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ تو خواجہ عثمان ہارونی کو ان کے پیر نے جو ہے یہ وظیفہ دیا تھا، کہا بیٹا ایک ذکر کرنا۔ کہا کیا؟ کہا صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وظیفہ کرنا۔ یہ کنہوں نے دیا معلوم ہے؟ یہ خواجہ عثمان ہارونی کے پیر دے رہے ہیں۔ آج اگر کوئی پیر صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا کلمہ شریف پڑھا کرنا، لیکن بابو کلمہ شریف تو پڑھیں گے، ایک آدھو تعویذ دیجو نہیں، ایک آدھو دورو دیجو، یعنی کچھ نہ کچھ وہ مانگ لیتا بیچارہ۔ یعنی آدمی کا بھروسہ بھی ایک کاغذ پر ہے، کلمے پر نہیں ہے۔ میں تعویذ کا مخالف نہیں، ہرگز نہیں، الحمدللہ میں اس بات کا اعتقاد رکھتا ہوں کہ تعویذ فائدہ ضرور دیتا ہے۔ دورہ جو اللہ والوں کے نام سے یا دم کر کے دیا جائے وہ فائدے ضرور دیتے ہیں، لینا ہی چاہیے، ہمارے یہاں یہ اعتقاد ہے۔ خود امام حسن پاک اور امام حسین پاک کے گلے میں بھی رسول اللہ نے تعویذ ڈالا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ کہا جائے گا نا کہ یہ ایمان کا رکن ہے کلمہ پڑھنا، تو ہم یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں یہ چیزوں پر اعتقاد ہو گیا، میں کہتا ہوں یہ چیزوں پر اعتقاد رکھنا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی ذات پر اعتقاد رکھنا چاہیے۔ ہاں اس لیے کہ جو تعویذ یا دورہ بھی فائدہ دے گا نا، وہ دراصل فائدہ اللہ کی طرف سے ملے گا، اس لیے کہ حقیقی فائدہ وہی دینے والا ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا اعتقاد ہونا چاہیے کہ کسی ایسے پیر سے کامل سے مانگ بھی لینا کوئی وظیفہ بھی، تو اس کو پابندی سے کریں۔ آپ نے یہ مشغول ہو گئے اور کم و بیش 3 سال تک صرف کلمہ شریف کا ذکر کرتے رہے۔ اب 3 سال تک جو ذکر الہی کرتا ہو، اب اس کا سینہ کتنا منور ہوگا نا وہ بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کبھی کوئی بڑی رات آئے نا، ایسے تو ہمارے یہاں ہر رات اگر قدر والی ہو جائے تو بڑی رات ہے، اور ہر ہفتے میں ایک رات اللہ دیتا ہے جس کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء حنبلیہ کے نزدیک، یعنی غوث پاک کے جو مشائخ ہیں، یعنی جن مسلک کی وہ مطلب تائید کرتے تھے اور تقلید کرتے تھے، فرماتے ہیں حنبلی مسلک کے علماء کے نزدیک شب جمعہ یہ شب قدر سے بھی افضل ہے، یعنی ماہ رمضان کی جو 27ویں رات آتی ہے اس سے بھی بڑی یہ جمعرات ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کبھی ذکر کر کے ٹرائی کرنا 100 بار، آپ کا دل جو ہے نا وہ زنگ جو لگا ہوگا نا وہ مطلب اچھڑ جائے گا، اور آپ کے دل میں لوگوں کی باتیں اثر کارک ہونے لگے گی، آپ کی زبان میں بھی اللہ تاثیر دے گا۔ 100 بار کم از کم دن میں کلمہ شریف کی مطلب عادت ڈالی ہے۔ اور میں نے اپنے ایک بہت بڑے بزرگ جو اس وقت بھی زندہ ہیں، انہوں نے یہ بیان میں ارشاد فرمایا تھا کہ جب سونے جاؤ تب بھی کلمہ شہادت پڑھ کے سو، اور جب اٹھو تو بھی کلمہ شہادت پڑھو، یہ عادت بن جائے گی۔ سونے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ سو جانا یہ آدھی موت ہے، سو جانا یہ آدھی موت ہے۔ جب یہ عادت بنتی رہے گی نا تو یہ آدھی موت میں جانے سے پہلے کلمہ، آدھی موت سے کھڑے ہونے کے بعد پھر کلمہ، یہ عادت بنی رہے گی۔ تو جب آخری وقت میں قائمی کے لیے موت طاری ہونے والی ہوگی نا، تو وہ آدھی موت کی عادت تمہیں پوری موت پر طاری ہونے سے پہلے عادت یاد آ جائے گی کہ سونے سے پہلے پڑھتا تھا، مرنے سے پہلے بھی کلمہ شہادت پڑھ لو۔ سبحان اللہ اور جب سبحان اللہ۔ روزانہ آدھی موت طاری جو ہوتی تھی اور اٹھتے تھے آدھی موت کے بعد، تو اٹھتے ہی کلمہ پڑھتے تھے۔ جب قبر میں فرشتے اٹھائیں گے، سامنے رسول اللہ کا والضحیٰ والا چہرہ ہوگا، اور فرشتہ پوچھے گا کہ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو وہاں یہ کلمہ یاد آئے گا اور پڑھ لے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور اس کلمے کو کوئی دلواڑے کا بندہ معمولی نہ سمجھنا۔ میں جو بتا رہا ہوں نا، آپ کو میں کرامت سناتا تو یقیناً آپ نعرے لگاتے ہیں، لیکن یہ کلمے کی بات جو بتا رہا ہوں اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وظیفہ مانگا نا، اللہ سے مانگا، پیر صاحب سے نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگا اور کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ خاص دے دے مولا، تو کہا یہ کلمہ پڑھا کرنا موسیٰ۔ تو کہا مولا یہ کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، تو کہا موسیٰ اس کو معمولی سمجھا ہے، یعنی اس کو کمتر سمجھا ہے؟ موسیٰ سن، کائنات کے یہ 14 طبقات اور اس میں جتنی بھی میں نے چیزیں بنائی ہیں، اگر ایک پلے میں رکھ دے اور یہ کلمہ ایک پلے میں رکھ دینا تو یہ سب پر بھاری نظر آئے گا۔ یہ کلمے کی طاقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 100 مرتبہ عادت ڈالو، صحیح میں کہیں بھی رہو 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھو، آپ کو احساس ہوگا
کہ خواجہ عثمان ہارونی 3 سال جس پر مداومت اختیار کرے، یعنی مسلسل پڑھنا جس کو کہتے ہیں، استقامت کے ساتھ، اور وہ کتنی بار پڑھتے تھے تو وہ اللہ ہی بہتر جانے، لیکن 3 سال تک روزانہ آپ نے پڑھا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ خواجہ عثمان ہارونی کو ان کے پیر نے ایک چادر پہنائی اور فرمایا عثمان، ہم نے تمہیں پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں پیش کیا اور ہم نے تمہیں پسند کیا ہے، میں تمہیں اس کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ کو عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایک چیز عطا فرمائی، اب میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے تو نہیں کہتا، لیکن ذوق رکھنا چاہیے، اور ہم ہر چیز تلاش کرتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ مطلب موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں نا، تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، سب سے جو مطلب ٹائم پاس کرنے والی گیم ہو نا وہ ہم لوگ نکالتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کرتے ہیں، اور وہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں کامیڈی ہو، یعنی لوگ ہنساتے زیادہ ہو، ایسی چیز دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو 3 گھنٹے کی میچیں ہوتے ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ملیں گے آپ کو، وہ روڈو ابھی چلا ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، روڈو جو بولتے ہیں نا، وہ 4 آدمی ہوتے ہیں، ادھر سے ایک انگلی مارے گا، ایک ادھر سے مارے گا، ایک ادھر سے مارے گا، وہیں بیٹھ کے روڈو کھیلنے، یعنی سب کی اپنی اپنی پسند ہے، ہوتا ہے ایسا۔ لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ جس بزرگ سے بھی ملیں نا، جب بھی ملیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو امام ہوتا ہے وہی ہمارا پیشوا ہے، یعنی جو 5 وقت کا موکل ہے ہمارا، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سجدہ کروا رہا ہے، تو یہ سب سے بڑا ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں، یہ قوم کا پیشوا ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، ان سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ آپ اگر کسی پیر صاحب سے وابستہ ہیں، کامل پیر ہیں، آپ ان سے بھی وابستہ ہو جائیں، ان سے بھی کچھ مانگ لیں۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بن مانگے ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسم اعظم عطا فرمایا تھا۔ یہ میں نے جو نام لیا نا، اب میں آپ کو تو نہیں کہتا کہ زبان اللہ بولو، میں نے یہ جو نام لیا نا، یہ جن کو پتا ہوتا ہے نا کہ اسم اعظم کیا ہے، اس کو سبحان اللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ کیا دیا؟ اسم اعظم۔ اب یہ اسم اعظم جو ہے نا، اس کی طاقت یہ ہے کہ آج بھی جو فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور زمین سے پھر آسمان پر چڑھتے ہیں نا، وہ اسم اعظم کی طاقت کی وجہ سے چڑھتے ہیں، یعنی ان کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے۔ یعنی اسم اعظم کی خصوصیت یہ ہے کہ جس کو بھی یہ نعمت مل جاتی ہے اور وہ اس پر اگر استقامت کے ساتھ عامل بن گیا تو پھر وہ جو کہہ دے گا نا وہ ہو جاتا ہے۔ وہ طاقت خواجہ حاجی شریف نے عطا فرمایا اور فرمایا کہا عثمان، یہ مجھے میرے پیر نے عطا فرمایا تھا، میں تجھے سونپ رہا ہوں، اس کا جب بھی استعمال کرے گا اللہ اس کا کمال دے گا۔ خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ اسی وقت، یعنی جو اسم اعظم کی دولت مجھے امانت سونپی، اسی وقت اللہ نے مجھے معرفت کے اسرار عطا فرما دیے۔ شریعت، طریقت، حقیقت، یہ تینوں فیلڈ کے رموز جو تھے نا، پوشیدہ خزانے، اللہ نے وہ میرے سامنے کھول دیے، یعنی اس منزل پر آپ کے پیر و مرشد نے پہنچا دیا۔ لیکن پھر بھی عادت کیا تھی معلوم ہے؟ ابھی میں نے بتایا نا کہ ہم لوگ تراویح میں بھی قرآن سننے کے لیے سال میں 1 مہینہ تیار نہیں ہوتے۔ خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ کو جب یہ چیزیں نصیب ہو گئی تو اللہ نے آپ کو حافظ قرآن بنایا ہوا تھا، روزانہ 1 قرآن دل میں ختم فرماتے، 1 رات میں فرماتے، اور یہ زندگی بھر کا معمول رہا آپ کا کہ روزانہ ختم قرآن فرماتے۔ میں نے آپ کو چند چیزوں پر ابھارا ہے، چند چیزوں پر، ایک کلمہ پر، نمبر 2 کامل پیر کوئی تلاش کیجئے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے، اور اگر کسی پیر سے مرید ہو بھی چکے ہیں، بعض اوقات ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ کبھی کبھی تجدید بیعت بھی کر لینا چاہیے۔ تجدید بیعت کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کسی گستاخ رسول کے ساتھ بیٹھے تھے اور اس نے کوئی عقیدہ مطلب بیان کیا، وہ ہمارے سنی عقیدے کے خلاف تھا، لیکن وہ سیٹ تھا نا، تو ہم نوکر ہونے کی وجہ سے اس کی ہاں میں ہاں ملا دیے۔ اب وہ بد عقیدہ جو اس نے عقیدہ بیان کیا، اس میں خالی ایسے منڈی بھی ہلا دی نا، اب تمہارا ایمان گیا۔ اب ایمان گیا تو ظاہر سی بات آپ مسلمان نہیں رہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ پھر سے کلمہ بھی پڑھیں، تجدید ایمان بھی کریں اور تجدید بیعت بھی کریں، تجدید نکاح بھی کریں۔ تو یہ پیر کی بارگاہ میں جا کر یہ توبہ ہوتی ہے بار بار۔ اگر آپ کسی صاحب مزار سے تصرف رکھتے ہیں، مطلب کہ ان سے بات کرنے یا علم کشف رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بارگاہ میں بھی جا کر توبہ کرنی چاہیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جو بھی بندہ آئے گا توبہ کرے گا تو یہ مزاج ملے گا۔ خواجہ عثمان ہارونی کے یہاں 80 لوگ تھے کافر، لیکن انہوں نے یہ طے کیا، کہا عثمان ہارونی کو اپناتے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں کہ نہیں، تجربہ کے لیے آئے۔ تو کہا وہاں جا کے تجربہ کریں گے کیا؟ کہا ان سے ایک چیز مانگیں گے۔ کہا کیا؟ کہا کھانا، اور اپنی طبیعت کا کھانا مانگیں گے۔ کیسا مانگیں گے؟
یعنی کسی کو بریانی کھانی تھی، کسی کو مطلب اخنی کھانی تھی، پلاؤ کھانے تھے، مچھی کھانی تھی، اس نے اپنے اپنے انداز میں جو جو بھی من میں تھا ان کے حساب سے وہ سب نے باہم مشورہ کیا اور کہا کہ ان کی خدمت میں کھانا مانگنا ہے، اور کھانا مانگنے کے بعد اگر ہماری طبیعت کا کھانا آ گیا الگ الگ تو ہم سمجھیں گے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، اور اگر یہ نہیں ہوا نا تو پھر سمجھیں گے کہ یہ خالی ڈھونگ ہے۔ اب کرنا ایسا ہوا کہ جس سے وہ 80 آدمی آئے تو لنگر کا جو کھانا تھا نا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب یہ لوگ آ کے بیٹھے، اس میں سے ایک بندہ جو ان کا سردار تھا وہ آگے بڑھا اور کہا کہ حضرت بھوک بڑی شدت سے لگی ہے، آپ اگر کچھ کھانا کھلا دیں۔ اور یہ جو میرے ساتھی آئے نا کہا وہ سب اپنی پسند کا کھانا چاہتے ہیں۔ اب اپنی پسند 80 آدمی یعنی 80 ڈش الگ الگ، اور آپ اگر یہ کھلا سکتے ہیں تو آپ کھلا دیں۔ آپ مسکرائے، ارشاد فرمایا اپنے اپنے ہاتھ دھو لیں، دسترخوان پہ بیٹھ جائیں، آپ کی جو طبیعت ہوگی نا وہی کھانا آئے گا۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ لنگر بند ہے یعنی کھانا ختم ہو گیا، لیکن ولی جو ہوتا ہے نا وہ زمین پر ہوتا ہے تو بھی لنگر کھلانا جانتا ہے، اور زمین کے اندر چلا جاتا ہے نا تو سال میں بار بار لنگر کھلاتا ہے۔ آج صدیاں بیت گئی، آج بھی خواجہ کے نام پر پورا ہندوستان کھا رہا ہے۔ صدیاں بیت گئی، آج بھی غوث پاک کا لنگر بٹ رہا ہے۔ صدیاں بیت گئی، مولا کائنات ماں خاتون جنت امام حسن پاک اور حسین پاک کے نام کا آج بھی لوگ خیرات اور صدقہ کھا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا دنیا کو لوگ نہیں کھلاتے، مدینے کا تاجدار کھلاتا ہے۔ اسی کو امام احمد رضا فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ آج پوری کائنات نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، آج پوری کائنات اگر کسی کے نام پر پل رہی ہے نا تو وہ نام محمد الرسول اللہ ہے۔ ہاں اس کو یاد رکھیے گا، اور یہ اعتقاد اتنا مضبوط رکھیے گا۔ ہاں نام بڑے کام دیتے ہیں۔ تو فرمایا بیٹھ جائیے، سب کو بٹھایا، اور اس کے بعد کیا کیا معلوم ہے؟ ہاتھ دھو لیے، کہاں اپنے خود مطلب خواجہ عثمان ہارونی پڑھے، اور آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کر پڑھا کیا خالی معلوم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس صرف اتنا پڑھا، خالی بسم اللہ شریف۔ اب اتنا پڑھا نا تو اسی وقت آسمان سے باقاعدہ ایک ہاتھ نمودار ہوا، اور ہر ایک جنس کی الگ الگ ڈش جو لوگ کھانا وہ چاہتے تھے یک کے بعد دیگرے وہ ڈش آنے لگی، جو جس طبیعت کا کھانا چاہتا تھا نا وہ ڈش اس کی طرف جانے لگی، اور باقاعدہ سب کے سامنے کھانا آ گیا۔ آپ نے فرمایا سچ سچ بتاؤ دل پر ہاتھ رکھ کر تمہاری پسند کا ہے کہ نہیں؟ اور سب نے گواہی دی، کہا حضور اپنی پسند کا ہی ہے، یعنی ہم نے جو چاہا تھا دل میں وہی ہے۔ تو کہا انتظار کس بات کا، کھانا کھا لو۔ اب سب نے کھانا شروع کر لیا، اور جیسے ہی کھانا کھا چکے تو جیسے ہی کھانا کھایا نا تو کہا اب کیا انتظار ہے؟ کہا کس بات کا؟ کہا کھانا کھا چکے نا؟ کہا ہاں۔ کہا جس کا کھایا ہے نا اس کی ذات پر ایمان بھی لاؤ اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ یعنی کھلایا، کھلا کے پھر بغاوت کرنے پر نہیں ابھارا۔ آج کچھ لوگ بریانی بھی کھلاتے ہیں، بلاتے بھی ہیں، بریانی بھی کھلاتے ہیں، اور غوث پاک کا ویرودھی بناتے ہیں۔ مرغی کی ٹانگ بھی کھلائیں گے، کہا کھا بکرا کھا رنگ کھلائیں گے، لیکن غریب نواز کا مخالف بنائیں گے۔ کھلاتا بھی ہے، امام حسین کی مخالفت میں کھڑا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہ ہمیں سے مرغی کی ٹانگوں کی ضرورت ہے نہ بکروں کی ضرورت ہے، ہمیں تو اگر سوکھی روٹی بھی اگر مل جائے اور وہ غریب نواز کا شہدائی بنائے نا تو اسی پر شکرانہ ادا کر لینا چاہیے۔ اگر یہ محفل میں کھجور بٹ رہی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ ان جا کے عرض میں کہتا ہے خالی لان کھٹائی واٹی، وہاں تو بکرا کھلاتے ہیں۔ میں نے کہا تیرا بکرا تجھے دوزخ میں لے جا سکتا ہے، یہ لان کھٹائی ڈائریکٹ جنت تک پہنچا سکتی ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ درست ہے کہ یہ غیبن شاہ کے نام کی نیاز ہے۔ ہم اس زندگی کے ساتھ اس نیاز کو کھاتے ہیں۔ ہم ریالوں پر سعودیہ کے پڑھنے والے لوگوں کی نیازیں نہیں کھاتے ہیں، ان کے لیے نیاز کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہاں تو وہ کیا بناتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اللہ بہتر جانے، لیکن ہمیں اور آپ کو کھانے میں بھی کنٹرول کرنا ہوگا تھوڑا۔ اب خواجہ صاحب نے کھلایا اور کہا نعمت کھائی ہو نا تو کلمہ پڑھ لو، یعنی باغی نہیں بنایا، اللہ کا دوست بنانا چاہتے تھے۔ کہا اس کی نعمت کھائی ہے کلمہ پڑھو، یعنی پتہ یہ چلا یہ آنے والے آئے تھے، یہ بھی خواجہ کو پتا تھا کہ یہ اپنے نہیں ہے پرائے، یعنی یہ بتایا تو نہیں تھا کہ ہم لوگ یہ ہیں، لیکن پتہ یہ چل گیا، کہا آپ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔
اب جو 80 آئے تھے نا تو ایک بار کھانا کھلایا. بدلہ کتنا معلوم ہے؟ کیونکہ وہ لنگر کا تو کھانا تھا نہیں، ڈائریکٹ کھانا تھا. ہمارے یہاں تو میں ایک بات بتا دوں آپ کو جو یاد آ گئی، مولانا محمود عالم صاحب میرے خیال سے میرے علم میں ہے یہ کہ جب انار کھاؤ نا، انار تو مکمل کھایا کرو، کیونکہ انار میں ایک دانہ جنتی ہوتا ہے. ہاں یعنی یہ اس کی تاثیر ہے، اس کو ضرور کھانا چاہیے. اور جب چاول کھاؤ، چاول جو ہے آج کی سائنس یہ تحقیق کر کے گئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے، لیکن یہ صدیوں پہلے ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے آقا نے بیان کر دیا. آج یہ سائنس یہ کہتی ہے کہ سب سے ہلکا کھانا، یعنی پیٹ میں کوئی جلدی ہضم ہو جانے والا کھانا تو چاول ہے. اور پوری دنیا میں آج سب سے زیادہ کوئی اناج کھایا جا رہا نا تو وہ چاول کھایا جا رہا ہے. یعنی یہ اناج میں مولا علی نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ یہ چاول یہ ناریل کے مثل تھے. کس کے مثل تھے؟ ناریل کی طرح بڑے تھے. اور یہ اللہ کے یہاں ایک جوہر تھا وہ، اور اسی جوہر میں اللہ نے نور محمدی داخل فرمایا تھا. آج جو یہ چاول کمزور ہو گیا نا، یعنی چھوٹا ہو گیا نا، وہ رسول اللہ کے عشق کی جدائی میں چھوٹا ہو گیا. لیکن آج بھی اس کی سفیدی اپنی شان شان ہے، یعنی آج بھی وہ سفید ہے. میں کہتا ہوں یہ اس جوہر کے نور کی برکت ہے. کیا دنیا سب سے زیادہ اگر کسی اناج سے محبت کرتے ہیں تو آج یہ سب سے زیادہ سب کی ضرورت بنا ہوا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے لیے کوشش کیجئے کہ کھانا جب کھا لو نا تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا بھی سیکھو. لیکن اگر وہ کھانا مل جائے نا جو حقیقت معنوں میں، جیسے آج بھی لوگ، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ آج بھی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جو لنگر شروع تھا نا وہ لنگر آج بھی شروع ہے. یعنی آپ اندر جائیں گے نا جہاں لنگر بٹتا ہے تو وہاں ایک بالکل اندر گیلری میں ایک چھوٹی سی مطلب وہ ہے، اس پر چھوٹی سی دیگچی رگی ہوتی ہے اور اس میں راب کی طرح مطلب وہ چاول بنتے ہیں. وہ آج بھی لوگ کھاتے ہیں. اور میں کہتا ہوں وہ چیز کھانے کے لیے اورنگزیب عالمگیر جیسے بادشاہ قطار میں کھڑے رہتے تھے. یعنی یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں کچھ بات ایسی ہے جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن یہ دانہ جس کو نصیب ہو جاتا ہے تو پھر شان کیا ہوتی ہے سنیے. ایک بار کھانا کھلایا، ایک بار، لیکن اس کھانے نے اثر یہ کیا. ابھی تو کلمہ پڑھا نہیں ہے، خالی دعوت ملی ہے کہ کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے کہا ہم خدا اور رسول پر ایمان لے آئیں اور مسلمان ہو جائیں تو کیا اللہ ہمیں بھی عثمان ہارونی جیسا تمہارے جیسا بنا دے گا؟ یعنی ان کا مطلب وہ لقمہ گیا کیسا ہوگا کہ اس کو کیسا منور کر دیا ہوگا کہ انہوں نے یہ مانگ لیا، کہا آپ جیسا اللہ بنا دے گا. یعنی اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد یہ ہوگا. میں کہتا ہوں کھانا بھلے ایک بار ہی کھاؤ لیکن تصور اتنا بڑا بن جانا چاہیے. وہ بریانی جو تیل میں لت پت ہو، بوٹیاں ہو، اور وہاں سے آنے کے بعد اگر گیبن شاہ کا مخالف بنا دیں تو آپ نے کھانا نہیں کھایا، جہنم کی آگ پیٹ میں ڈالی ہے. اس لیے کہ جو کھانا ولیوں کا مخالف بنا ہے وہ کھانا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ جہنم کا ایندھن ہوتا ہے. تو ایک بار کے کھانے کے اندر یہ مزاج بنایا، کہا آپ جیسا اللہ بنا دے گا. تو آپ نے عاجزی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا میں غریب کس گنتی میں ہوں، اگر قدرت چاہے تو اللہ تمہیں بہت بڑا بنا سکتا ہے. یعنی یہ مزاج دیا. کہا تم کلمہ پڑھو، اللہ چاہے قادر ہے، وہ جو چاہے بنا دے. بس اتنا کہا، وہ 80 کے 80 قدموں میں گرے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور ابھی مسلمان بنایا، وہیں بٹھایا اور بٹھا کر فرمایا، کہا آپ مسلمان ہو چکے ہو؟ کہا ہاں. کہا اب یہ تو صرف اللہ کی قدرت کے اس کھانے کا کمال ہے، اب عثمان کا کمال دیکھو. یعنی خدا کی قدرت کا کمال کہ اللہ نے اپنے بندوں کو طاقت یہ دی ہے. ایک ایک نظر ڈالی، ان 80 کے 80 کو ایک ایک نظر ڈالنے پر زمین کے تحت الثری سے عرش تک کے سارے حجابات اٹھا دیے. پتہ یہ چلا اپنے زمانے کا ولی کامل بنا دیا. ایک نگاہ میں 80 لوگوں کو ولی بنا دیا. میں کہتا ہوں ہم صدیوں سے اگر ان اولیاء کا عرس منا رہے ہیں اور اگر ہم نمازی نہیں ہیں نا تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہماری حاضری کما حق نہیں ہو رہی ہے. میری بات آپ سمجھے نا. یہ 80 پہلی بار آئے نا بھائی، ایک بار کھانا کھایا. ہم سینکڑوں بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے اور آتے ہیں. آپ سے گزارش ہے عرس مناتے ہو ان کے نام بدنام نہ کرنا، نمازی بن کے رہنا. لوگ پتہ لگا لیں گیبن شاہ کے عرس میں آتے جاتے ہیں لیکن اللہ کے گھر میں بھی لوگ آتے جاتے ہیں. یعنی یہ ہمیں مزاج ملنا چاہیے لوگوں کو. اور ہمارا اور آپ کا یہی کام ہے کہ ہم لوگوں کا نفع سوچیں، نقصان نہ سوچیں، بھلا سوچیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان ساری باتوں پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور جس عبقری شخصیت کا ہم نے اور آپ نے ذکر کیا ہے اور سنا ہے، اللہ رب العزت ان کے توسل سے ہماری اس حاضری کو قبول فرما لیں، اور جس عرس کی تقریب میں دام درہم سکھ نے حصہ لے کر جن لوگوں نے یہ عرس سجایا، مولا غیبن شاہ بابا خواجہ عثمان ہارونی کے توسل سے مولا ان کی ان کاوشوں کو قبول فرما لے، مولا ان کے حصوں کو قبول فرما لے، مولا جس نے جو بھی حصہ لیا مولا سب کے حصوں کا بہترین سے بہترین نعم البدل عطا فرما، کہ اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو بھی بار بار 100,000 بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما، کہ اللہ ہم سب کو اپنی مسجدوں کا سچا اور پکا نمازی بنا، اپنے سادات علماء مشائخ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ ایک دوسروں کے ادب کی توفیق عطا فرما، مولا نفرت دور فرما، محبت پیدا فرما، کہ اللہ اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما، کہ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں کہ مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، کہ اللہ جب تک زندگی جئیں اسلام اور ایمان والی زندگی عطا فرما، اور جب ہمارا آخری وقت ہو مولا تو ہم سب کو کلمہ شہادت پڑھنا نصیب فرما، کہ اللہ جب قبر میں پہنچے تو رسول اللہ کی معرفت نصیب فرما، مولا ان سوالوں میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، قبر کی وحشت ناک اس زندگی میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، مولا قبر میں کشادگی عطا فرما، حد نگاہ تک وسیع فرما، اور ہر موڑ پر رسول اللہ کی رحمت و شفاعت و ملاقات نصیب فرما، کہ اللہ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے میں مولا ہماری سب کی دنیا اور آخرت دونوں میں عزت آبرو وقار کی حفاظت فرما، دونوں جہان کی ذلت و رسوائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، کہ اللہ اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کا بول بالا فرما، ہم سب کے ماں باپ پر خصوصی کرم فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر رحمت و نور کی برسات فرما، کہ اللہ قریب ہی میں تیرا ایک مہمان ہم سے رخصت ہوا، مولا کما حق کا ہوا ہم اس کی قدر نہ کر سکے ہو، مولا اپنے خاص فضل عظیم سے ہماری اس ناقدریوں کو معاف فرما دے، کہ مولا قیامت کے دن کہیں رمضان مہینہ ہماری شکایت تیری بارگاہ میں نہ کر دے، اے مولا ایسا کرم کرنا کہ وہ قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائے، اے اللہ قرآن عظیم سے سچی محبت عطا فرما، اے اللہ اولیاء سے سچی محبت عطا فرما، بالخصوص حضور کے اہل بیت صحابہ اور تمام بزرگان دین سے سچی اور پکی محبت عطا فرما، بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرما، اور اسی پر ہم سب کی زندگی قائم اور دائم فرما، بقول امام عشق و محبت قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، اور دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔